السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہاں تو دوستوں، آج ہم ایک چوزے اور چونٹی کی کہانی سنیں گے، تو چلیے سنتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک مرغی رہتی تھی جو اپنے چھوٹے سے معصوم چوزے کو بہت پیار کرتی تھی۔ چوزا بہت ہی پیارا تھا اور مرغی اسے پیار سے چوں چوں بلاتی تھی۔ ہر صبح مرغی اور چوزا گھر کے باہر نکل کر تازہ ہوا اور دھوپ کا مزہ لیتے تھے۔ چوزا بہت خوش مزاج تھا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر، اور مرغی ہمیشہ اس کے پیچھے رہتی تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک دن چوزا خوش کھیت میں کھیل رہا تھا۔ وہ گیہوں کی لمبی لمبی بالیوں کے درمیان دوڑ رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر زور سے گر گیا۔ زور سے گرنے کی وجہ سے اسے بہت زور کی چوٹ لگی، جس پر وہ زور زور سے رونے لگا۔ میں چل نہیں سکتا، پھسلنے سے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ تبھی اسے اپنی طرف ایک گائے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے امید بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، گائے خالہ میری مدد کرو۔ گائے خالہ رک کر بولی، ارے نہیں بھائی، میں تو کھانا لینے جا رہی ہوں، میں تمہاری مدد کیسے کر دوں؟ یہ کہہ کر گائے خالہ وہاں سے بھاگ گئی۔ چوزا اور بھی اداس ہو گیا۔ اسی لمحے ایک چونٹی چوزے کی طرف آئی اور کہا، کیا ہوا چوزے بھائی؟ چوزا معصومیت سے، چل نہیں سکتا، میری مدد کرو، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ کیا تم میری کچھ مدد کرو گی؟ مگر تم تو اتنی چھوٹی ہو۔ چونٹی تسلی دیتے ہوئے، ارے تم پریشان نہ ہو، آؤ بہنوں جلدی آؤ۔ پھر چونٹی اور اس کے ساتھیوں نے چوزے کی مدد کی اور اسے اس کی امی تک پہنچا دیا۔ مرغی بڑے ہی پیار سے، ارے تم آ گئے ننھی چونٹیوں، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے چوزے کو مجھ تک پہنچا دیا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ پھر مرغی نے چونٹیوں اور اس کے تمام ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، اور اس طرح ہماری یہ کہانی ہوتی ہے ختم۔ ہاں تو دوستوں، تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مدد کرنے کے لیے طاقت یا قد کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اکثر وہی لوگ سب سے زیادہ کام آتے ہیں جنہیں ہم کمزور یا چھوٹا سمجھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔